الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جنید انجم ہے۔ جنید بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ جنید بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ تمام جو انٹری پوائنٹ ہیں اور جو روڈ پہ آپ احباب جو یہ باقاعدہ طور پہ گرین کلر کا یہ جو ہے جیکٹ پہن کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ کیا رضاکرانہ طور پہ جی سیکیورٹی؟ رضاکارانہ طور پہ ٹھیک ہے، اور مجھے کسی نے بتایا کہ آپ لوگ 3 ماہ سے یہاں پہ موجود ہیں؟ جی 3 ماہ سے بھی ہیں لوگ، 4 ماہ سے بھی تقریباً آئے ہوئے خدمت کے گھر سے؟ خدمت کے گھر سے۔ آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ میں بھاول نگر سے آیا ہوں۔ بھاول نگر سے؟ اور آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے؟ میں 3 دن کے لیے بیسک آیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ اس اجتماع کے لیے اس آپ دے رہے اجتماع کی خدمت ہیں۔ اس کی کیا کوئی ٹریننگ بھی ہوتی ہے یا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ٹریننگ مطلب وہ میر صاحب بتاتے ہیں کہ مطلب جیسے کہ کوئی بھی گاڑی ہے اس کے پاس پاس نہیں ہے یا موٹر سائیکل والا ہے تو وہ آگے نہیں جائے گا، مطلب ٹھیک ہے، جن کے پاس پاس ہوں گے وہ صرف آگے جا سکتے ہیں، باقی سب گاڑیاں جو پارکنگ ادھر ہوں گی ترتیب وائز، یہ راستہ بند نہیں ہوگا تاکہ دوسروں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ پاس کا کیا؟ پاس وہ جو مرکز والوں نے بنایا ہوا تھا نا پنڈال کا پاس، ان کے پاس ایک پاس مخصوص پاس ہوتا ہے، جیسے بھی مطلب وی آئی پی پاس کے لیں جو بھی ان کے لیے ہوتا ہے حضرات کے لیے، وہ پھر اپنی کنٹین وغیرہ کی ان کی خدمت کے لیے یا ان کی چیزوں کے لیے وہ پاس وہ استعمال۔ اچھا جنید بھائی تھوڑا سا بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ یہاں پہ 3 دن سے موجود ہیں، کتنی تعداد میں لوگوں نے اس بار جو ہے اجتماع میں شرکت کی؟ وہ تو کنفرم تو آپ کو پتہ نہیں، لیکن ایک آئیڈیا ہے 10-12 لاکھ کے قریب 10 سے 12 لاکھ انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ باقی ابھی آج رات کو کیونکہ کل دعا ہے تو انشاءاللہ پھر اور بھی لوگ دعا میں شامل جو رضاکرانہ طور پہ احباب اس میں خدمت کے گھر سے شرکت کر رہے ہیں جیسے آپ ہیں اور یہ پورے اجتماع کی سیکیورٹی کے انتظامات دیکھ رہے ہیں، وہ کتنی تعداد میں لوگ ہیں؟ ان کا تو کنفرم نہیں تھا کیونکہ اس میں ایک شعبہ نہیں ہے، کافی ہیں، جیسے ٹریفک کا ہے، اس میں ٹریفک میں ایک ایمرجنسی کا شعبہ ہے، پھر جیسے کوڑا کرکٹ کا ہے، کافی شعبے اس کے اندر، الیکٹریشین کا ہے، واٹر کا ہے، پیرے کا ہے، مطلب مختلف احباب مختلف شعبوں کے قسم اندر کی جو ہے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کوڑا اٹھا رہا ہے، جی۔ کوئی پانی فراہم کر رہا ہے، جیسے کوئی روٹی ٹکڑا جو ہے وہ کھانا جیسے لوگ کھاتے ہیں وہ جو بچ جاتا ہے کچھ لوگ اس کو اٹھاتے ہیں، اس طرح مطلب کافی شعبے ہیں، سب کی خدمت الگ الگ ہے۔ آپ کی یہ سیکیورٹی پہ آئے گا؟ ہاں جی، آپ سیکیورٹی کر رہے ہیں؟ پارکنگ کے اندر ہیں جی۔ آپ پارکنگ کے اندر، اچھا ٹریفک کے اندر، ٹریفک اور پارکنگ کے اچھا ٹریفک اور پارکنگ۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں یہاں پہ پارک ہیں اور مجھے کسی نے بتایا کوئی پیسہ ویسا نہیں، کچھ پیسہ نہیں ہے، کوئی ٹوکن نہیں تو ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی بندہ بٹھا دیں ہر گاڑی کا 10-20 روپے تو وہ اچھا نہیں ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے اور سب اللہ کی رضا کے لیے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پورے لاہور میں جہاں بھی کہیں کو 4 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں وہاں پہ چھوٹا سا بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ بدماشی بھی کر رہا ہے، ساتھ آپ سے پیسے بھی مانگ رہا ہے، میں دیکھا یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں۔ محبت کرنے والے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں سب، جیسے ہم ان کو کہتے ہیں وہ ویسے بات مانتے ہیں انشاءاللہ اور سمجھتے ہیں بات۔ اور دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ میں نے پچھلی بار بھی پارکنگ پہ پروگرام کیا تھا، شاید آپ نے دیکھا ہو کہ میں نے جتنے احباب سے بات کی وہ کہہ رہے ہیں ایک تو پارکنگ فری ہے، دوسرا یہاں پہ کوئی چوری چکاری کا ڈر خوف نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے۔ جیسے پہلے ہمارا 4 گھنٹے کی مطلب ڈیوٹی ہے، ابھی پھر ہماری رات 12 بجے سے صبح 5 بجے تک پھر دوبارہ ڈیوٹی ہوگی، 3 ٹیمیں ہماری بنی ہوئی مختلف، مطلب ہماری ختم ہوگی پھر وہ آ جائے گی، وہ پھر پارکنگ رات کو چیکنگ بھی کرتے رہتے ہیں، مطلب ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ مطلب سٹی کے ساتھ ہے، دوسری ہے ٹارچ وغیرہ، وہ ان کو دیکھتے ہیں ہر چیز کو، مطلب بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اچھا جنید بھائی اختتام پہ تھوڑا سا بتا دیں ان احباب کے لیے جنہوں نے کبھی اس اجتماع میں شرکت نہیں کی کہ اندر 3 دن کیا تعلیمات ہوتی ہیں، کیا اذکار ہوتے ہیں؟ آپ کو ایک بات ایڈ کر دوں، جیسے صحابہ جب جاتے تھے غیر مسلم کے پاس، وہ ان کو کہتے تھے کہ ہمیں دیکھو اور ہم جیسے بن جاؤ۔ ہم پارکنگ کے لیے جو آپ بات کر رہے تھے کہ مافیا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ وہ ایک ریہرسل ہے جو کر کے دکھا رہے ہیں اس مافیا کو کہ اگر ہم ٹھیک کر سکتے تو آپ بھی ٹھیک کر سکتے۔ یہ 3 دن کے لیے 2 حصے ہوتے ہیں جس کے اندر لاکھوں، پہلے جو حصہ تھا جس میں 18 لوگ یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں تو آگے ٹائم 18 لاکھ، یہ روڈ ادھر چلنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ بندے کے اندر بندہ جو ہے نا جھگڑا ہوا تھا۔ تو یہ ایک ریہرسل ہے جو ہر دفعہ کر کے دکھاتے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے جس کو دیکھ کے کافر دیکھ کے مسلمان ہو جائے، مسلمان کا تو لباس ہے۔ ہم نے پریکٹس اگلے کو ایسے کر کے دکھانی ہے، یعنی کہ کفار کو آپ نے، نہ کہ ہم ان سے متاثر ہوں، وہ ہمارے عمل سے متاثر ہیں۔ ہمارے عمل سے ادھر آنے کا مقصد 3 دن یہ ہوتا ہے کہ اپنے تزکیہ نفس، ادھر مشقت جو لینڈ لارڈ ہیں، جو انتہائی عمراء لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، جن کو ہر چیز سہولت بیڈ پہ ملتی ہے، ادھر وہ پریکٹس کرتے ہیں، ادھر وہ پرالی پہ لیٹے ہوتے ہیں، ادھر وہ اس زمین پہ لیٹے ہوتے ہیں جدھر آپ، میں خود الحمدللہ ادھر پچھلے 3 دن آپ کو پتہ ہے میں گزار کے گیا ہوں، تو جب آپ ادھر سوتے ہیں تو آپ کی کمر میں درد اٹھتی ہے جی، اور وہ درد کس لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ یہ جب ہم پریکٹس کریں گے پھر اگلوں کو پتہ لگے گا، اور یہی ان مافیا کے لیے پیغام ہے کہ یہ دیکھیں، یہ بھائی ان کے پچھلے 1.5 مہینے سے ادھر ڈیوٹی، جتنے بھی خدمت والے حضرات ہیں وہ پچھلے 2 مہینے سے آئے ہوتے ہیں، پھر بزرگ جو ہیں مختلف شعبوں میں ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، اور ان کی ہر دفعہ ایک جگہ ڈیوٹی نہیں لگے گی، مختلف۔ اب یہ ادھر کھڑے تو
अगले 4 घंटे की ड्यूटी लगनी वो अगली पार्किंग की ड्यूटी लगेगी, फिर अगली पार्किंग इनकी हवेली के पास लगेगी, मेन रोड पे लगेगी। अच्छा रेहान, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बताएं कि जो अब आप यहाँ पे शिरकत नहीं कर पाए या जिनको नहीं पता कि यहाँ पे क्या मामलात होते हैं, बताएं जो 3 दिन हैं उसमें क्या तालीमात होती हैं, क्या अज़कार होते हैं, क्या तरतीब होती है, किस तरह से कौन कौन उलमा आते हैं, कोई दर्स व तदरीस होती है, क्या होता क्या? अच्छा, इधर इज्तिमा का जो मकसद होता है, सबसे पहले इसका मकसद होता है जोड़, उम्मत के अंदर जोड़ को पैदा करना, ठीक है, इख्तलाफात को ख़त्म करना, ठीक है, और दावत व तबलीग। मेन हम अपना पैगाम सब तक पहुंचा दें। हम मतलब कि किसी आपने इधर ये नहीं है कि इधर कोई भी आ सकता है, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का आ सकता है, वो इधर आए। और इधर की रिहर्सल ये है कि सुबह फजर की नमाज़ होती है, फजर की नमाज के बाद बयान होता है। बयान क्या है कि हम कैसे दीन पे बेहतर इंसान बन सकते हैं, बेहतर इंसान बन जाए, कैसे बेहतर जो है शरीयत को फॉलो कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस फजर के बाद बयान है, ज़ोहर के बाद बयान है, और फजर के बाद जो 9 बजे है, 9 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद सब कुछ, फिर तालीम के हल्के लगते हैं। तालीम के हल्के के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं इधर एक बाबा जी जिनका 60 साल उम्र होगी, उनका कलमा ठीक नहीं था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 60 साल बाद उनका कलमा ठीक करवाया, उन्होंने अपना कलमा सुनाया। फिर इधर नमाज सुनाते हैं, वो नमाज सुनाई सूरत, कोई एक छोटी छोटी गलती है, हम कहते हैं 2 शर्में ऐसी हैं, एक शर्म वो है जो जन्नत में लेके जाएगी, एक शर्म वो है जो जहन्नम में लेके जाएगी। जिसने दीन के अंदर शर्म की वो इस वजह से कि मैंने किसी से पूछा नहीं, आप वो अमाल गलत, तो इधर उसको ख़त्म करने आप नमाज सुना दें। हम बड़ा, क्योंकि एक बड़ा जब इंसान हो जाता है ना, तो कहता है यार मैं अब इस बच्चे से पूछूंगा, तो इधर बड़े प्यार से लेना उन्हें, बड़े रिस्पेक्ट से, यानी कि अगर कोई तलफ़्फ़ुज़ की गलती है, कोई अल्फाज की गलती है, बिल्कुल उसको ऐसे ही दूर किया जाए। और ये बता रहे हैं रेहान के बहुत से ऐसे अहबाब जो 60 साल से मतलब कि प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, हर नमाज में जो है वो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई लफ्ज़ी गलती या कोई ज़ेर ज़बर की गलती होना, माना तब्दील हो जाता है, ऐसी गलती अरबी की जिससे माना तब्दील हो जाए। हाँ, जिससे तो उनकी गलतियाँ 60 साल बाद उनको इस्लाह करने का मौका मिलता है। और बता रहे हैं कि सीखने में शर्म कैसी, और एक ऐसी शर्म होगी जो इन्होंने सबसे अच्छी बात की, जो मैं यहाँ पे इंडोर्स करना चाहूँगा, उन्होंने कहा एक ऐसी शर्म है जो आपको जन्नत में ले जाएगी, और एक ऐसी शर्म है जो आपको दोज़ख में ले जाएगी। तो जन्नत की तरफ ले जाती हुई जो भी शर्म है, मेरा ख्याल है उसको महसूस नहीं करना चाहिए, वो हया है जी। आपने हया, अपनी आंखों की हिफाजत करना, जिससे आप हुक्म नहीं दिया कि जिस तरफ जाने के उधर से आप रुके, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मर्द को अपनी जब बाजार में जा रहा हो तो अपनी निगाह की हिफाजत करनी चाहिए, निगाह को नीचे। ये 2 शर्में, एक शर्म वो जो आपको जन्नत में लेके जाएगी, जो हया है। और इधर ये किसी को आपने देखा होगा, कोई भी ऐसी या हम जलसे की एग्जांपल ले लेते हैं, जलसे से पहले 1 महीना प्रमोशन चल रही होती है कि भाई आपने आना जलसे पे। इधर कोई प्रमोशन नहीं, इधर जो भी आया है उसका अपना जान, अपना माल, अपना वक्त है, वो अपने पैसे लगा के आया, अपना टाइम निकाल के आया और अपनी हिम्मत से आया। ठीक है, इधर किसी को फोर्स नहीं किया गया, सबको बताया कि ये एक इज्तिमा हो रहा है, इज्तिमा हो रहा है। और इज्तिमा का मकसद ये है कि उम्मत के अंदर हम कैसे, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। इधर वो मेहनत के लिए आए हैं कि तुम बेहतरीन इस उम्मत का तुर्रा इम्तियाज़ क्या, नहीं अनिल मुनकर, के भलाई की बातों का हुक्म करना और बुरे कामों से। आज इधर एक कोई जा रहा हो, उसकी चीनी का शापर लेके जा रहा हो, उसमें एक सुराख हो, उसकी चीनी गिर रही हो, मैं ऐसे कहूँगा भाई अपने शापर तब्दील करो, आपकी चीनी गिर रही है। आज कितने मुसलमान हैं जिनका जो है नुकसान, वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, हम रोक नहीं रहे उन्हें। हाँ, तो ये वाहिद जुमात है जो काम कर रही। मुझे लगता है इस फितने के दौर में ये लोग फी सबीलिल्लाह लोग इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों को रिहर्सल करवा रहे हैं उस चीज़ की।